بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لائے جب کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہم میں دیہاتی بھی تھے اور غیر عرب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھتے جاؤ، سب ہی بہتر ہے۔ عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اسے قرأت قرآن کو ایسے سیدھا کریں گے جیسے کہ تیر سیدھا کیا جاتا ہے۔ اس کا اجر دنیا میں جلد ہی لینا چاہیں گے اور آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو عن قریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ یا تو جلد ہی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور کسی کی احتیاج نہ رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بنو اسرائیل میں دو آدمی آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے، ایک گناہوں میں ملوث تھا جبکہ دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا تھا۔ عبادت میں راغب جب بھی دوسرے کو گناہ میں دیکھتا تو اسے کہتا کہ باز آ جا۔ آخر ایک دن اس نے دوسرے کو گناہ میں پایا تو اسے کہا کہ باز آ جا۔ اس نے کہا، مجھے رہنے دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، کیا تو مجھ پر کوئی چوکیدار بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا یا تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ دونوں فوت ہو گئے اور رب العالمین کے ہاں جمع ہوئے تو اللہ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا، کیا تو میرے متعلق زیادہ جاننے والا تھا، یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہ گار سے فرمایا، جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کے متعلق فرمایا، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دی۔